یا کے اوپر جزم ہو اور پہلے زیر ہو تو پھر اس کو لمبا کرتے ہیں. اس کی مثال یہ ہم نے لکھی تھی. یہ الف سے پہلے زبر ہے. ان لفظوں کو نہیں دیکھنا, یہ جو بھی لفظ ہو الف سے لے کے یا تک, یہ لفظ جو بھی ہو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی. با ہو, تا ہو, جیم ہو, دال ہو, یا ہو, جو بھی ہو. یہ آگے والا جو ہے یہ الف سے پہلے زبر, اور دوسرا یہ واو کے اوپر جزم اور پہلے پیش ہو, اور تیسرا یا کے اوپر جزم اور پہلے زیر ہو. یہ جہاں پر بھی آئیں گے ہم ان کو کریں گے لمبا. یہ برابر ہے کھڑی زبر کے, یہ برابر ہے الٹا پیش کے, اور یہ برابر ہے کھڑی زیر کے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں کھڑی زبر, الٹا پیش, کھڑی زیر, یا یہ والی حالت آئے صرف ان کو لمبا کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کو لمبا کوئی نہیں کرتے. ہم نے چند ایک مثالیں بھی کل سنی تھی, تو ایک دو مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ وہ پچھلی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے. اب اس لفظ میں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے, واو کے اوپر کھڑی زبر ہے, صرف انہی کو لمبا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے پھر اس کو؟ سماوات, یہ طریقہ اس کا سماوات. ایک یہ لفظ ہے, یہ دواد ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ اس سے میچ نہیں ہو رہا. باقی تو سارا میچ ہو رہا ہے, صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ پیش نہیں ہے. اگر پیش ہوتی تو پھر ہم نے اس کو بھی لمبا کرنا, اس لیے ہم اس کو یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے. اس کو کریں گے کیونکہ یہ شکل میچ ہو رہی. یہ واو جزم والی ہے, یہ واو جزم والی ہے. بولا تھا پہلے لفظ پہ پیش ہونی چاہیے. یہ پہلا لفظ دعا پہلے پیش ہے, تو لہٰذا اس کو لمبا کریں گے. اس کو بھی نہیں کریں گے, اس کو بھی نہیں کریں گے. یہ لفظ بن گیا موضوعۃ. موضوعۃ, صرف انہی الفاظ کو لمبا کرنا ہے جو یہ بتائے گئے. یہ کاف ہے. ان میں یا کے اوپر جزم ہے, پہلے زیر آ گئی, تو یہ بات پوری ہو گئی. یہ الف سے پہلے زبر آ گئی, یہ بات پوری ہو گئی. الف سے پہلے دو زبریں آ گئی, بات پوری نہیں ہوئی, لہٰذا اسے لمبا کوئی نہیں کرنا. یہ پہلے دو لمبے ہو گئے, یہ لمبا نہیں ہوگا. تو پڑھنے میں کیسے پڑھا جائے گا؟ میقاتن. میقاتن. تو اس کی مزید اگر آپ ریکسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک یہ سمجھ آ جائے گی. ابھی جو ہم پڑھیں گے یہ شکل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ نون کے اوپر جزم, نون کے اوپر جزم, نون کے اوپر جزم, اس کو بار بار یاد کر لیا جائے. یہ جب اکیلی ہوتی ہے تو اس شکل میں ہوتی ہے, جب کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی بن جاتی ہے. لن تردو
اب یہ بھی وہی ہے، یہ یہاں پہ چھوٹی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نون کے اوپر جزم، یہ لفظ لکھا ہے یرملون، یرملون، یہ 6 لفظوں سے مل کے بنا ہے، یا را میم لام واو نون۔ یہ 6 لفظوں سے یہ مل کے بنا ہے، اور اس لفظ کو بھی ذہن میں بٹھانے سے کافی سارا قرآن پاک کا حصہ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے پڑھنے میں۔ قرآن پڑھنے میں قانون یہ ہے کہ نون کے اوپر جزم ہو یہ، اور اس کے بعد ان لفظوں میں کوئی بھی لفظ آ جائے، یہ جو 6 لفظ ہیں حرف، ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے، یعنی پچھلے لفظ کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے، پچھلے لفظ کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے من یا قولو، یہ بھی کا لفظ ہے من یا قولو، لیکن اہل عرب کہتے ہیں اصول یہ ہے قرآن پڑھنے کا کہ یہ نون کے بعد، نون کی یہ کنڈیشن ہو، نون کو جزم ہو، ان 6 میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو پھر نون کو ختم کرتے ہوئے آگے والے یا سے ملا کے پڑھنا ہے۔ تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر یہاں پہ آ جائے گی خود بخود شد، جب ملانا ہے تو آ جائے گی شد، تو یہ من یا قولو سے بن جائے گا من یا قولو۔ اور دوسرا کام اس میں کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ گنہ کرتے ہیں، گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز آئے گی، منہ سے آواز نہیں آئے گی، یہ من یا قولو۔ جس طرح ہم وہ پچھلے لفظوں کو لمبا کرتے تھے تو یہ سمجھ لیں اس کو بھی تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہوئی، آپ نے ان کو نیلا لکھ دیا، یہ 2 ویسے شو پیس کے لیے لکھ دیے، تو یہ شو پیس کے لیے نہیں لکھے۔ جب بھی یہ نون کے بعد 6 لفظ آ جائیں گے تو آگے ہم نے ملا کے ضرور پڑھنا ہے، اس نون کو بھی ختم کر دینا ہے، ملا کے بھی پڑھنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو 2 کالے لفظ ہیں ان میں گنہ کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور میں لفظ لکھتا ہوں، لفظ تھا من ربک، من ربی کا، یہ لفظ تھا من ربی کا، لیکن ہم نے قانون کیا پڑھا ہے کہ یہ نون کے اوپر جب جزم آئے، صرف پورے قرآن میں نون کو دیکھنا ہے، نون کے اوپر جزم، اور ان کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آئے تو پھر اس نون کو نہیں پڑھتے، پچھلے لفظ کو آگے والے لفظ میں ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اب نون کے بعد دیکھیں یہ لفظ آ گیا، صرف اس کے بعد دیکھنا، نون کے بعد، باقی نہیں دیکھنا، نون کے اوپر جزم ہونا بھی شرط ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اب یہ نون ختم ہو گیا، اس کی جگہ پہ یہاں پہ شد آ گئی، اور من ربک سے بن گیا من ربک۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے وہ اسی طرح پھر یہ شد دے کے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال دیکھتے ہیں، اچھا یہ یا کی بھی ہم نے دیکھ لی، را کی بھی دیکھ لی۔ اچھا اب یہ لفظ من یہ ہے من والی جن،
من والی جن. لیکن ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ نون جزم والا ہو, آگے آ جائے ان جر منون, ان لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ نون کو ختم کر دیتے ہیں, پچھلے کو اگلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں, من والی جن سے بن جائے گا میون والی جن. میون, اب یہ دیکھیں ناک سے میرے آواز آ رہی ہے, میون والی جن, میون والی جن, یہ اس طرح یہ پڑھنے جاتا. یہ آگے دیکھ لیتے ہیں نون کی مثال. من نا سی رین, یہ لفظ ہے من نصیر. عربی میں یہ لفظ ہے من نصیر. لیکن قانون ایک ہے کہ نون جزم والی کے بعد ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی آ جائے تو پھر یہ نون ختم ہو جائے, تو کیا ہو جائے گا, یہاں پہ شانتا ہے من نصیر, من نصیر. اچھا اب ہم سارے رہ گئی میم کی اور یہ دیکھیں من مشہدین, یہ لفظ ہے من مشہدین, لفظ ہے من مشہدین. یہ سارے لفظ قرآن میں موجود ہے من مشہدین. لیکن آپ کو قرآن میں ایسے لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا, وہ ہماری صورت کی حالت یہ زیر زبر انہوں نے لگا دیے. لیکن اصول قانون کیا ہے کہ جب یہ نون کے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا, اس کو ختم کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے اور گنہ بھی ساتھ کریں گے, کیونکہ یہ لام اور را نہیں ہے. جو اوپر والے ہوں گے 4 تو ان کو گننے کے ساتھ, ان 2 کو گنہ نہیں کرنا, تو لہذا یہ ان 4 میں سے ہے میم, تو اس پہ گنہ کریں گے میم مشہدین, میم مشہد. اچھا اب مثال ہے کہ لام کی, یہ دیکھ من یہ دال من لا دن ہو, من لا دن یہ لفظ ہے. لیکن قانون کیا ہے, قانون کہتا ہے جی وہ 4 میں سے 6 میں سے کوئی ایک بھی لفظ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے, یہ نون کی جگہ نون کو نہیں پڑھنا, یہاں پہ شادینی ہے اور میم کے ساتھ من لا دن سے بن جائے گا من لا دن, من لا دن. آپ کہیں گے باقیوں میں گناہ کرتے ہوئے رہیں, اس کو بھی پڑھیں من لا دن, تو یہ ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام اور را میں گناہ نہیں ہوتا. اور اس کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ باقی 4 کی آواز ناک سے آئے گی, لیکن ہم ان کی کوشش بھی کریں نا, ناک سے آواز نہیں آئے گی, منہ سے آواز آئے گی, تو گناہ ہوتا ہے ناک سے آواز آنا. مثلا اب میں اس کو پڑھتا ہوں مل, آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں, پھر یہ واضح ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا منہ سے آواز آتی ہے کہ ناک سے آواز آتی ہے, مل یہ منہ سے آ رہی ہے, لمبا کریں اس کی طرح لمبا ہی کرنا ہے نا جی, مل ناک سے آواز نہیں آ رہی. اسی طرح یہ مر منہ سے آواز ہے, مر منہ سے آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں من یہ آواز ناک کی طرف جائے گی. دیکھیں کوشش کریں پڑھیں من, یہ منہ سے نہیں آ رہی, یعنی ان 2 میں غنہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. بندہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. پھر آگے ان میں دیکھیں آواز ناک میں جائے گی, میم یہاں پہ میوں ناک سے ہو کے آواز آئے گی. تو ان میں ہم نالے چاہنے کے باوجود بھی یہ معاملہ نہیں بنتا. اچھا ایک اور صورت ہوتی ہے, اس میں بھی ترتیب یہی ہوتی ہے
لیکن بندہ وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قانون تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ نون ساکن کے نون، ویسے اس کو اصطلاح میں نون ساکن بولتے ہیں جزم والی کو، نون ساکن کے بعد جب یہ صورتحال آ جائے گی تو پھر اس نون کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں اور بھی بہت سارے ہم الفاظ دیکھتے ہیں ان میں اس سے تھوڑا طریقہ ہٹ کے ہو جاتا ہے. آپ کو مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اصل لفظ ہے سیرا جن، منیرن، یہ لفظ ہے سیرا جن منیرن. لیکن یہ لکھا کیسے ہوتا ہے اور پڑھا کیسے جاتا ہے؟ سیرا جم. یہ بات یہ بھی وہی ہے، آپ کہیں گے اس میں تو وہ نون والا چکر ہی نہیں ہے، اور یہ بات بھی ایک ہی ہے، اس میں تو نون والا چکر ہی نہیں ہے. تو نہ اپنے نون کاٹی نہ اپنے وہ انداز سے لکھا. ہم کہتے ہیں یہ بھی یہی لفظ ہے، لیکن صرف ان کو شارٹ کرنے کے لیے عربی میں آسان طرح لکھ دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، اس میں کوئی فرق ہے؟ سیرا جن منی، اس کو بھی ہم اس طرح رن، سیرا جن شاید نہیں. اس میں اور اس میں صرف فرق یہ ہے، یہاں پہ شارٹ طریقہ بنا دیا گیا لکھنے کا، یہاں پہ وہ کھلا طریقہ ہی ہے. یہاں پہ نون نہیں لکھا، اس کے اوپر پر دو جبریں دے دی. یعنی یہ تھا نا جن، نہیں کلیئر ہو. اچھا، بعد و زبر بن، بعد و زبر بعد و زبر بن، بعد و زبر بن، بعد و پشمول، ایسا ہی ہے. ساتھ الف بھی آتا ہو اور اس کو اکیلا بھی لکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو ایسے لکھیں بن بن بن، تو یہ کیا ہے؟ بن، بن ہی ہے نا. یہ بھی ہے بن، یہ بھی ہے بن، تو یہ بھی ہے بن، یہ بھی ہے بن. یعنی جہاں لکھنے میں دو حرف شامل ہو رہے تھے، شارٹ کرنے کے لیے بس یہ کر لیا گیا. تو اسی طرح یہ دیکھیں، سین کی جگہ پہ سین آ گئی، را کی جگہ پہ را آ گیا، الف کی جگہ پہ الف آ گیا، جیم کی جگہ جیم آ گئی. اور یہ جو دو زبریں ہیں اور آگے الف ہے، اس کی جگہ پہ یہ نون آ گئی. بات وہی ہے. اس کو ذرا اوپن کر کے لکھ دیا گیا ہے. یہ بھی ہے سیرا جن، یہ بھی ہے سی را جیم زبر نون جن، یا جیم نون زبر جن، سیرا جن. اور یہ بھی اسی طرح منیرن، یہ بھی منیرن. تو اب وہ جو پیچھے ہم کرتے آئے ہیں، اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی نون ہے. سیرا، اب پڑھ کے دیکھیے گا خود ذرا، سیرا جن. اب دیکھیں کہ نون کی آواز آ رہی ہے آپ کے منہ سے، سیرا جن، سیرا جن. وہ جو جن کے اندر نون چھپا ہوا ہے، یہ جس کو ہم نے یہ کھول کے لکھ دیا ہے، اس نون کو ہم کریں گے ختم اور یہاں پہ دیں گے شاد. اب یہ دیکھیں سیرا جم ہو گیا، سیرا جم. اب گناہ کیوں کیا؟ اس لیے یہ سیرا جم. اچھا، یہ نیچے والی میں مثالیں ختم کر دیتا ہوں، یہ بھی لکھی رہے گی.
اچھا یہ ہم نے مثال دیکھی، ان میں یہ میم کلیئر ہوگا، یہ میم کی مثال ہے. تو آگے ہم مثال دیکھتے ہیں نون کی. خل کن نعید نو یہ عین ہے، نعید ہو الٹا پیش ہے نا، اس لیے اس کو بھی لمبا کیا. اور یہ وہ یا جزم والی کے پہلے زیر آ گئی، اس کو بھی لمبا کرنا ہے. اچھا جو ہم بات سمجھ رہے تھے، ہاں جی ہاں جی خالقین. اب اس کو یہ لفظ ہے اصل خالقین نعیدہ، خالقین. آپ جب لفظ پڑھیں گے نا خالقین، تو وہ جو کن کا نون ہے، وہ جو یعنی اس طرح خالقین یہ نون، اب یہ نون ختم ہوگا اور یہاں پہ آ جائے گی شد، تو بن جائے گا خالقین نعیدہ. اچھا اب یہ مثال ہو گئی تھی نون کی. واو کی مثال دن، وا ذکر، یہ کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا ہوا، اور اس میں کوئی لمبا نہیں ہونا، یعنی پچھلے قاعدے کے تحت دیکھیں صرف کھڑی زبر ہے یہاں پہ. ہدن و ذکرا، یہ لفظ تھا ہدن و ذکرا. یہ جو دن کے اندر نون چھپی ہوئی ہے ہو دن، اب یہ دیکھیں یہ نون، یہ نون، یہ اس کے جوڑ کریں، حافظ ہو دال زبر نون دن، ہو دن. اس کے جوڑ کریں حافظ ہو دال زبر دن، ہو دن. تو اب یہ جو اس کے اندر چھپی ہوئی نون ہے جس کو ہم نے نیچے کھول کے لکھ دیا، یہ نون ختم ہوئی، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ اس نون کے بعد ان 6 لفظوں میں سے کوئی لفظ آ جائے تو پھر آگے یہاں پہ شد دے کے پڑھتے ہیں، اور لام اور را کے بغیر ہو تو غنہ دے کے پڑھتے ہیں. تو وہ بن گیا ہدم و ذکرا، ہدم و ذکرا. اچھا یہ واو کی مثال کلیئر ہوگی. ہاں جی عربی میں جس لفظ کے اوپر کوئی بھی لکھا ہوا نہ ہو وہ پڑھنے میں نہیں آتا، کوئی علامت نہ ہو وہ پڑھنے میں نہیں آتا. اس کے اوپر کوئی علامت نہیں تھی پہلے ہی، تو یہ تو صرف ایک انداز تھا لکھنے کا، اس لیے وہ آگے یا تھا. یا لفظ اب دیکھیں آپ پڑھتے بھی ہیں، جب اس کو خدان یاد پڑھتے نہیں، خدا نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ یا ایک لکھنے کے انداز کے اندر، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس کا انگلش میں سائلنٹ لفظ ہوتے ہیں، تو یہ سائلنٹ ہوتا ہے درمیان. راجو لن، یہ تو حفظ والوں کے لیے بھی تھا، آج کوئی حفظ بیٹھے ہوئے نہیں شاید. راجو لن یسعا یہ لفظ تھا. اب یہ دیکھیں نا عین کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، عربی کا انداز ہے لکھنے کا، یہ بھی یا لفظ ہے یہاں پہ راجو لن یسعا. لیکن ہم نے یہ قانون یاد کیا ہوا ہے کہ جب یہ نون کی شکل ہوگی، نون کے اوپر جزم ہوگی اور ان 6 میں سے کوئی حرف آئے گا، اس نون کو ختم کر کے پچھلے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. تو اس میں نون کو ختم کرتے ہیں، کون سی نون کو؟ اس نون کو، راجو لن، یہ دیکھیں نون ہے راجو لن. اب یہ ختم ہوئی، اس کی جگہ پہ یہ یہاں پہ شاد آ گئی، راجو لوئی بن گیا. اور گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لام بھی نہیں ہے اور را بھی نہیں ہے، تو گناہ کریں گے. صرف لام اور را میں گناہ نہیں کرنا، یہ جو بلیک دو کالے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ نون جزم والی کے بعد کیا ہے؟ یا راجو لوئی یسعا. یہ یاد مثال بھی کور ہوگی اور ٹائم بھی ہمارا قریب ہو رہا.
دو مثالیں رہ گئی را اور لام کی. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں, اب یہ دیکھیں ویلن لکل, لفظ ہے اصل لفظ عربی کا ویلن لکل, ویلن لکل, لیکن ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جو نون ہوتا ہے یہ والا نون, اس کے بعد 6 میں سے کوئی ایک حرف آ جائے پھر نون کو ختم دے کے پچھلے کو اگلے سے ملاتے ہیں. اب آگے یہ آ گیا ہے 6 لفظوں میں لام آ گیا ہے, تو یہ جو لفظ ہے ویلن, یہ بھی ویلن ہے, یہ بھی ویلن ہے, یہ بھی ویلن ہے, لیکن اس کے اندر نون چھپا ہوا ہے. یہاں پہ نون کو اوپن کر کے میں نے لکھ دیا ہے, تو یہ نون جب ختم ہوا یہاں پہ آگے شاد, تو بن گیا ویلن لکل, ویلن لکل لفظ تھا, اس سے بن گیا ویلن لکل. تو یہاں ہم لبا کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ یہ لام ہے. آخری مثال را کی, بڑی بہترین مثال ہے جی, اور بڑی باکمال مثال ہے. لفظ کیا ہے؟ محمدن. کیا ہے؟ آگے ہے رسول اللہ, محمدن رسول اللہ, لیکن ہم ایسے پڑھتے نہیں. ہم سے کوئی بندہ پوچھے لفظ تو ہے محمدن رسول اللہ, تو آپ اذان میں بھی کہتے ہو, محمد در کہہ دیتے ہو, اگر زبر ہم کر لیں گے تو وہ بن جائے. کلمے میں کہہ دیتے ہو محمد الرسول اللہ, لفظ تو ہے محمد رسول اللہ, تو آپ محمد الرسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم ان کو کہیں گے عربی کا یہ اصول ہے کہ یہ والی نون جزم والی جہاں پہ آ جائے اور اس کے بعد آ جائے ان 6 میں سے کوئی ایک لفظ, اس نون کو جس کی آواز آ رہی ہے محمد در, محمد دن, یہ جو آخر دن کہنے میں نون کی آواز آتی ہے نا, دن نون دن, وہ جو نون ہے اس نون کو ختم کیا جائے گا اور پھر اگلے لفظ کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا. یہ دیکھیں محمدن, یہ بھی لفظ کیا ہے؟ محمدن. یہ بھی کیا ہے؟ محمدن. یہ بھی ہے محمدن. تو اب یہ قاعدہ تھا کہ نون جزم والی ہو, اس کے بعد آ جائے 6 میں سے کوئی ایک لفظ, 6 میں سے یہ را آ گیا, لہٰذا یہ نون ختم ہو گئی, اور اس کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ را کے اوپر آ گئی شد, تو یہ بن گیا محمد الرسول اللہ. پھر کہیں گے گناہ کیوں نہیں کیا؟ گناہ اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پہ را ٹائم بھی ہمارا پورا ہو گیا. تو یہ چیز بالخصوص یہ لفظ بار بار ذہن میں رہے, ایک یہ ذہن میں رہے بس, اور دوسرا یہ ذہن میں رہے. کل بھی 3 چھوٹی چھوٹی لائنیں تھیں ذہن میں رکھنے والی, اور آج صرف یہ نون جزم والا ذہن میں رہے, اور یہ یرملون 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 یہ پڑھتے رہیں. تو یہ یرملون ذہن میں بٹھا لیں. اگر یہ نہیں, یا را میم لام واو نون, یہ 6 لفظ ذہن میں بٹھا لیں, یا را میم لام واو نون, یہ ذہن میں بٹھا لیں, اور پھر جو ہے ساری ترتیب کو دیکھیں, یہ سارا کلیئر ہو جائے. قرآن پاک میں اس کی کافی ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. اگر آپ مدنی قاعدہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کچھ مثالیں, یہ ساری یہ ترتیب ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے, لیسن جو سبق ہم نے پڑھا ہے, یہ ساری کوئی تعریفات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. ان میں کوئی مشکل انداز میں ہے, لیکن میں نے ایک آسان انداز کے اندر ان کو بیان کر دیا ہے. یہ وہ سارے لفظ ہیں جو قرآن پاک سے نکالے گئے ہیں, تو ہم نے سے اس کی کچھ مثال بیان کر دی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی, تو ان کے مطابق آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ قرآن کے اندر حسن پیدا ہو جائے. کل تک کہاں کہاں لمبا کرنا ہے, آج ایک غننے کی ترتیب آپ نے سمجھی. یعنی قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا, یہ جو میں نے ارشاد مدد لگائی ہے نا, یہ کرنا نہیں پڑے گا, انہوں نے پہلے کر دیا ہے. اب کرنا ہم نے کیا ہے؟ جو ہم نے کرنا ہے وہ صرف یہ کرنا ہے کہ جب یہ 2 زبریں آ جائیں, 2 زیریں آ جائیں, 2 پیشی آ جائیں, ان کے اندر نون چھپا ہوتا ہے. بعد 2 زبر بن, اگر بن کہیں گے تو آپ کی آواز نون کی بن, نون آئے گا اس میں.
तन नून आएगा, तीन नून आए, वो जो अंदर नून है उस नून की बात हो रही है। लेकिन ये सारा कुरान के अंदर हुआ है, ये शब्द वगैरह इस तरह कोई नहीं लिखा, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कोई नहीं लिखा, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया पढ़ने के लिए कि आसान हो जाए, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। सिराजम मुनीरन लिखा हुआ है, सिराजम मुनीरन को नहीं लिखा, क्योंकि उनका मकसद था कि किरात इनकी सही हो, ग्रामर सिखाना मकसद नहीं था कुरान में, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा करके लिख दिया है। हमने जो करना है कुरान पढ़ते हुए, हमने सिर्फ ये करना है, एक ये नून जज़म को ज़हन में रखें, और दूसरा दो ज़बरें दो ज़ेरें दो पेशे, दो ज़बरें वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी नून जज़म वाला मौजूद है, दो ज़बरें दो ज़ेरें दो पेशे और नून जज़म वाला। उसके बाद जब भी इन लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ आ जाएगा, अच्छा अगर ये आपने 6 याद नहीं करने, ज़रूरत जो है बाकी कुरान के अंदर उन्होंने सीधा ही किया हुआ, सिर्फ इन 4 को याद कर लें, या मीम वाव नून, क्योंकि गुन्ना इन 4 में करना है ना, बाकी 2 में तो गुन्ना करना नहीं है, वो तो ऑलरेडी जिस तरह है कुरान पाक उसी तरह पढ़ते जाना है। ये देखें अपना था वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, इसमें कोई करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये कोई नहीं किया जाता, सरा जम ये कोई नहीं करते, तो दो ज़बरें दो ज़ेरें दो पेशों के बाद जब या आ जाए, मीम आ जाए, वाव आ जाए, नून आ जाए, तो फिर गुना करना है, या नून जज़म वाली के बाद या मीम वाव नून ये आ जाए तो गुना करना। बस ये काम है, जो ये तो सारी वजाहत हो गई। जो करने वाला है, जो याद करने वाला है, जिसकी हमने मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो सिर्फ यही है, दो ज़बरें दो ज़ेरें दो पेशे या नून जज़म वाला हो, और उसके बाद ये 4 में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे हमने गुना करना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम या मालिक मौला या रब्बुल इज़्ज़त या पाक परवरदिगार, हमने जो सुना जो पढ़ा इसे कबूल फरमा, और बेहतर अंदाज में पढ़ने की, कुरान सीखने की, सिखाने की तौफीक अता फरमा, खैर की खैर फरमा, रहमत की रहमत फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।